یہ کہانی بہت ہی سبق آموز اور دل دہلانے والی ہے کہ کیسے ایک اللہ والی بزرگ کی بہو اس کے اوپر ظلم کرتی ہے اور پھر اللہ کا عذاب اس عورت پہ کیسے نازل ہوتا ہے۔ کہانی کو لاسٹ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت پہلے کی بات ہے، ہندوستان کے کسی علاقے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو بہت ہی نمازن اور پرہیزگار تھی۔ اس بڑھیا کا شوہر جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جب وہ اللہ کی نیک بندی اور اس کا بیٹا تنہا ہو گئے، سب رشتہ داروں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، تب اس اللہ کی نیک بندی نے کچھ بکریاں خرید لیں اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لے کر جنگل میں چرانے چلی جاتی اور بکریوں کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی، اور شام کو وہ اپنی بکریوں کو لے کر گھر آ جاتی۔ اس کا کھانا خرچہ خوب اچھا چل رہا تھا، وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور وہ اللہ والی عورت بھی کافی بوڑھی ہو گئی۔ اس عورت نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی اب شادی کر دوں، یہ اچھا کمانے لگا ہے، اب اس کے لیے ایک لڑکی کی تلاش کر کے شادی کر دیتی ہوں۔ پھر اس اللہ والی عورت نے ارم نام کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی۔ ان کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے، ایک کمرہ اس عورت نے اپنے بیٹے اور بہو کو دے دیا اور ایک کمرہ اللہ کی عبادت کے لیے خود رہنے لگی۔ بیٹا کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ جب وہ کھیتوں میں کام کرنے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، میری ماں کا خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے آج تک میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور بہت پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ اب ہم دونوں کا فرض ہے ان کا خیال رکھیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میری امی عبادت گزار بندی ہیں، ان کی عبادت میں کوئی خلل مت ڈالنا، نہ ان سے کچھ کام کرانا۔ وہ اتنا کہہ کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس دن ارم نے خوب کام کرا۔ اللہ والی عورت یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور بولی، اب بس اللہ کی عبادت کرا کروں گی۔ اب اللہ والی عورت نے وضو کیا اور جانماز لی اور بکریوں کو لے کر چرانے جانے لگی۔ ان کی بہو کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا شاید میری بہو کی طبیعت خراب ہو، تبھی نہ اٹھی ہو، اس لیے کھانا نہ بنایا ہو۔ وہ کہتی ہیں چلو میں ہی کھانا بنا لیتی ہوں، اور پھر وہ کھانا بنا کر تیار کر دیتی ہیں اور گھر کا سبھی کام کر کے جنگل میں بکریاں چرانے چلی جاتی ہیں۔ جب بہو اٹھی، اس نے دیکھا گھر کے سارا کام ہو گیا ہے، سب صاف صفائی ہو گئی ہے، وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر روز اس نے یہی ناٹک شروع کر دیا، اور روز بیچاری بوڑھی عورت گھر کا کام کرتی اور اللہ کی عبادت کرنے لگتی، جس سے ان کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ان کو کمزوری محسوس ہونے لگی اور وہ بیمار ہو گئیں، لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑی۔ ایک دن جب وہ کمرے سے نہیں اٹھیں تو اس کی بہو نے دیکھا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی ساس کے کمرے میں جاتی ہے اور چیخ کر بولتی ہے، آرام ہی کرتی رہے گی بڑھیا، کام کون تیرا باپ آ کے کرے گا؟ اب وہ کہتی ہے، بیٹا میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بہو بولتی ہے، جلدی اٹھو اور کپڑے دھو، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ والی اور بزرگ عورت ہلکے ہلکے اٹھتی ہیں اور گھر کا کام کرنے لگتی ہیں۔ کام نپٹا کر وہ اللہ کی عبادت میں لگ گئیں۔ ایک دن اس بڑھیا کا بیٹا بولا، امی جان آپ بکریوں کو لے کے جنگل میں مت جایا کریں، آپ اب آرام کرا کریں اور اللہ کی عبادت کرا کریں۔ وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹا بکریاں پالنا سنت ہے اور گھر کا کام کرنا بھی سنت ہے، اس لیے یہ میں کام کر رہی ہوں۔ اس کا بیٹا کہتا ہے، نہیں امی جان، اب آپ کمزور ہیں، آپ کے ہاتھوں میں اب جان نہیں ہے، گھر کی ذمہ داری آپ کی بہو کی اور باہر کی میری، اب صرف آپ اللہ کی عبادت کرا کریں، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ مجھے بتایا کریں۔ ایک دن ان کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے چلا گیا تو انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹی ہی تھیں کہ تبھی ان کی بہو کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے، چلو اٹھو، بہت آرام کر لیا، اب گھر کا کام کرو۔ وہ کون کرے گا؟ وہ اٹھی اور ہلکے ہلکے چل کر باہر آ گئی۔ بہو بھی پیچھے پیچھے سے بولی، چلو سارے برتن اچھے سے صاف کرو، اور اس کے بعد کپڑے اور جھاڑو بھی لگانا، کب تک میرے میاں کے ٹکڑوں پر پلتی رہو گی؟ وہ بیچاری برتن دھونے لگی اور ابھی برتن آدھے بھی نہیں دھلے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ وہ فوراً وضو کرنے لگی اور جانماز بچھائی ہی تھی۔ جیسے ہی جانماز کو انہوں نے ہاتھ لگایا، بہو نے جانماز پھینک دی اور کہنے لگی، یہ کیا کام کو چھوڑ کر ہر وقت جانماز پر بیٹھے رہنے کا صرف بہانہ ہے۔ اس نے اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کر سارے برتن صاف کرائے
اور بولی جب تمہارا بیٹا چلا جایا کرے تو تم خود سارے کام کر دیا کرو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں اور کھانا کھلاؤں۔ اب اللہ والی سارا کام کرتی اور اپنی بہو سے چھپ کر عبادت کرتی۔ کمزور ہونے کی وجہ سے ایک دن برتن دھو رہی تھی تو ان کے ہاتھ سے برتن چھوٹ رہے تھے۔ بہو نے چیخ کر بڑھیا کو ایک لات ماری اور بولی دھیان کہاں ہے تمہارا؟ پھر وہ اللہ والی برتن دھو کر اٹھی تو وہ ایک دم سے چکر کھا کر گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ جب ان کا لڑکا آیا اور اپنی ماں کو برتنوں کے پاس پڑا ہوا دیکھ وہ اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے امی یہاں کیسے گری؟ وہ مکار عورت کہتی ہے تمہیں پتہ ہے امی کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، اب مجھ سے سوال کرنے کی بجائے انہیں ڈاکٹر کو دکھا لاؤ۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ان کو بہت کمزوری ہے، ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، اور پھر وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ والی اتنا سب ہونے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو کچھ نہیں بتاتی۔ اگلے دن جب اس بزرگ عورت کا بیٹا کھیتوں میں چلا جاتا ہے پھر اس کی بہو کمرے میں آ کر کہتی ہے کب تک آرام کرو گی؟ اٹھو چلو صاف صفائی کرو۔ اللہ والی یہ سن کر جب اٹھتی ہیں تو انہیں کھانسی آنے لگتی ہے۔ جب وہ دوائی کو ہاتھ لگاتی ہیں تو ان کی بہو دوائی چھین کر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے اتنی مہنگی دوائی بہت کھا لی تم نے، اب یہ اتنا ڈرامہ بند کرو اور کام کرو۔ وہ بڑھیا سب کام کر کے ہلکے ہلکے وضو کرتی ہے اور پھر قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے میں یہاں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتی، میری بہو مجھے عبادت نہیں کرنے دے گی۔ وہ رات کو گھر سے نکل جاتی ہے اور رات بھر چلتی ہیں، ان کو خود نہیں پتہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ چلتے چلتے فجر کی اذان ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے تھوڑی دیر ایک پیڑ کے نیچے سو جاتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، لوگ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، تبھی ایک نیک لڑکی آتی اور کہتی ہے اماں آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہتی ہیں میرا کوئی گھر نہیں ہے، بھلا دنیا میں بھی کسی کا کوئی اپنا گھر ہے؟ وہ لڑکی ان بزرگ عورت کو اپنے گھر لے جاتی ہے، ان کا بہت خیال رکھتی ہے، انہیں کھانا کھلاتی ہے۔ ادھر بیٹا اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈتا پریشان ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں ملتی۔ اس کی بیوی تو بہت خوش تھی۔ کچھ ٹائم بعد ان کی فصل میں نقصان ہونے لگا اور بکریاں مر گئیں۔ ایک دن وہ لڑکا کسی سلسلے سے باہر گیا تو اس کی نظر ایک گھر پر پڑی جس میں بہت روشنی تھی اور باہر بکریاں بندھی تھیں جو کبھی اس کی امی کے پاس ہویا کرتی تھیں۔ جب وہ اندر گھستا ہے تو وہاں اپنی ماں کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور دونوں ماں بیٹے گلے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے امی گھر چلو، آپ کے بنا وہ گھر ویران سا ہو گیا ہے۔ وہ اللہ والی عورت اپنے بیٹے کو ساتھ گھر چلی جاتی ہیں اور جیسے ہی گھر جاتی ہیں بہو ان کو دیکھ کر چونک جاتی ہے اور سلام کر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شام کو جب بیٹا اپنی بیوی سے کہتا ہے چلو کھانا لگاؤ میں امی کو بلا کر لاتا ہوں تو وہ کہتی ہیں میں ان کو کمرے میں ہی کھانا دے دوں گی، لیکن لڑکا نہیں مانتا ہے اور اپنی امی کے ساتھ کھانا کھانے لگتا ہے۔ جب صبح کو اس کا بیٹا کھیت پر جاتا ہے تو وہ گھر پہ کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کی بیوی اس کی ماں کے کمرے میں ڈنڈے سے جو اس کی ماں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں ان کو پیٹ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بڑھیا اٹھ جلدی کام کر، اچھی خاصی چلی گئی تھی لیکن پھر واپس آ گئی، مر کیوں نہیں گئیں؟ لیکن اللہ والی بزرگ عورت بس قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہیں اور درد سے رو رہی ہوتی ہیں۔ پھر بہو کہتی ہے تو ایسے نہیں اٹھے گی، رک اس قرآن کو ہی گھر میں نہیں رکھوں گی، اور جب قرآن کو ہاتھ لگاتی ہے تو اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک گدھی بن جاتی ہے، اس کا پورا جسم گدھے کا بن جاتا ہے، بس چہرہ انسانوں جیسا رہتا ہے۔ بیٹا یہ دیکھ کر توبہ کرتا ہے اور اپنی ماں سے معافی مانگ کر رونے لگتا ہے۔ پھر اس کی ماں اور بیٹا دونوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔